دمشق کا مشہور تاجر رات کے پچھلی پہر سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کی بے چینی تھی کہ دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کو کہا تھا کہ اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن ہیں۔ اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود زندگی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتی ہوئی اس کو نظر آ رہی تھی۔ ایک ننھی سی امید اس کی جاگی تھی جب ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کا علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ مہنگے ترین رپورٹیں کروانے کے بعد اس کی امید تب دم توڑ گئی جب ایک سینئر ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ میرا مشورہ تم کو یہی ہے کہ اپنا باقی قیمتی وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزارو۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو زندگی کے جو باقی ایام ہیں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتا۔ وہ اسی کشمکش میں سڑک کے اوپر ٹہل رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا وجود تب دم توڑ گیا جب وہ ایک تنگ سے پل کے اوپر پہنچا۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا۔ نزدیک جانے پر جب اس نے ان کی باتیں سنی، وہ عورت اس آدمی سے کہہ رہی تھی کہ مجھے اتنی نہیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور اسے خدا کا واسطہ دے رہی، مگر وہ اوباش قسم کا آدمی اس کو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے پہلے ہی ضرورت سے زیادہ دام دے رہا ہوں جبکہ تمہارے اتنے دام نہیں بڑھتے۔ یہ آدمی اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ عورت اس کے تلے منتیں کر رہی تھی مگر وہ آدمی تھا کہ ماننے کو تیار نہیں۔ خیر اسی کشمکش میں وہ آدمی اس عورت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ آدمی تھوڑا سا آگے ہوا اور اس نے اس عورت کو سلام کیا۔ عورت نے اس کو پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس نے آگے سے اس کو کہا کہ بہن میں اس قسم کا آدمی نہیں، میں نے آپ کی اور اس کی آدمی کی باتیں سنی ہیں، میری بہن مجھے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنا کے بیٹھی ہوئی تھی ایک دم سے اس نے رونا شروع کر دی۔ روتے روتے اس نے بتایا کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، خاوند میرا فوت ہو چکا ہے۔ 1 سال پہلے خاوند فوت ہوا تھا۔ شروع کے دنوں میں رشتہ دار عزیزوں کا اقارب کوئی تھوڑی بہت ہی ہیلپ کر دیتے تھے جس سے گھر کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ مکان میرا کرائے پہ ہے اور مالک مکان نے صبح تک کا ٹائم دیا ہے کہ اگر صبح کرایہ نہ ملا تو وہ سامان گھر سے باہر پھینک دے گا۔ اسی مجبوری کے تحت میں جو ہے نا سڑک پر آ گئی ہوں، حالانکہ میں اس قسم کی عورت نہیں۔ وہ آدمی جو اپنا آنکھوں میں آنسو تھے لیے ہوئے تھا، سائڈ پہ منہ کر کے اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور دیکھا کہ جیب میں کتنے کے پیسے ہیں۔ جیب میں ہاتھ ڈالنے پہ اس کو پتا چلا کہ جیب کے اندر تو معمولی سی رقم ہے۔ بہرحال اس نے اپنی وہ رقم اس عورت کو دی اور اس کو کہا کہ بہن مجھے اپنا گھر کا پتہ بتا دو، میں صبح کو آپ سے ملنے آؤں گا اور تسلی رکھو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ عورت اسی کشمکش میں کہ اس آدمی کی بات کا یقین کروں کہ نہ کروں یہ سوچتے ہوئے بلا آخر اس نے یقین کرنے پہ ایگری ہو گئی۔ وہ آدمی نے اس عورت کو وہ رقم دی، وہ رقم دے کے عورت معمولی سے رقم وہ چل پڑی۔ وہ آدمی اس عورت کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ رقم دینے کے بعد اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ تھوڑی سی تبدیل۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا، ڈرائیور کو کہا کہ بڑی گاڑی نکالے۔ بڑی گاڑی نکال کر وہ بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر گیا جو کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہاں سے اس نے راشن کا سارا سامان 1 ماہ کے لیے اکٹھا کیا اور کچھ پیسے جو ہے نا اس نے پکڑے اور اس عورت کے دیے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ پتے پر پہنچ کر اس نے دستک دی، عورت باہر آئی۔ اس نے جو ہے نا وہ سامان اس کے حوالے کیا اور اس کو کہا کہ صبح مالک مکان سے وہ خود بات کر لے گا، کرائے کے مکان کی بھی اس کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ آدمی بنا پیچھے مڑے گھر واپس آ گیا۔ کچھ دیر پہلے تک جو اس کی کیفیت تھی، جو دل میں وسوسے اور خدشات تھے، وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ اس کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ جو زندگی کے 10 دن اس کے باقی بچے تھے، اس کو پہلے یہ تھا کہ یہ 10 دن کیسے گزریں گے، اب اس کو وہ گزارنے آسان سے لگ رہے تھے۔ اس کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید میں نے تھوڑا بہت اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کر لیا۔ اسی کشمکش میں وہ گھر آیا۔ گھر آ کر اس نے جو ہے نا پھر اپنے 10 دنوں کے بارے میں جب سوچا تو اس نے ساتھ بھی کاپی اور پینسل پکڑی۔ اس عورت کا دیا ہوا پتہ اس نے کاپی اس کاغذ کے اوپر لکھا اور اس کو تجوری کے اندر رکھ دیا اور ایک وصیت لکھی ساتھ میں کہ ہر ماہ اس عورت کو ایک معقول رقم 4 آدمیوں کے کھانے کے لیے مہیا کی۔ وہ یہ وصیت رکھ کے بھول گیا۔ اس کے بعد ہفتہ گزرا۔ گھر والوں نے کہا کہ جا کے اپنا چیک اپ کروائے، مگر وہ گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ چیک اپ نہیں کروانے۔ پھر اگلا ہفتہ بھی گزر گیا، اسی طرح تیسرا ہفتہ، چوتھا ہفتہ، 1 ماہ گزر گیا۔ اس نے اس کے دیے ہوئے پتے پہ پھر رقم بھجوائی۔ یہ کرتے کرتے یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک ایسے ہی چلتا رہا۔ وہ آدمی جو تھا، جو 10 دنوں کا مہمان تھا، اس کی زندگی کے 20 سال ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دن وہ صبح تہجد کے ٹائم سجدے کی حالت میں تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ گھر والوں کو جب پتہ چلا
تو انہوں نے دکھ کے ساتھ انہیں خوشی بھی بڑے محسوس ہوئی کہ اللہ پاک نے بہت نیک اور اچھی موت دی ہے کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی ہے۔ بات یہیں پہ ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ تدفین و تجہیز کے بعد اس کے بیٹوں نے جب تجوری کھولی اور وصیت پڑھنی شروع کی تو ساتھ میں ہمیں وہ کاغذ ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک مقبول رقم 4 آدمیوں کے لیے جو ہے نا اس پتھر پر پہنچائی جائے۔ جب انہوں نے ڈیٹ دیکھی تو وہ آج سے 20 سال پہلے کی۔ تدفین و تجہیز میں اس کے بیٹوں کو تقریباً 7 دن لگ گئے۔ وہ جلدی مطلوبہ رقم لے کے اس عورت کے گھر پہنچے، جا کے دروازہ دستک دی تو وہ عورت باہر آئی۔ انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہمارے والد صاحب آپ کو جو ہر مہینے رقم دیتے تھے، ہم معذرت خواہ ہیں کہ اس دفعہ 7 دن ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ وہ عورت نے کہا کہ میں آپ کے والد کی بہت مشکور ہوں اور ان کی احسان مند ہوں، انہوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے باقاعدگی سے کے ساتھ رقم بیچتے رہے ہیں، مگر پچھلے ماہ میرا بیٹا جو کہ 20 سال کا ہو چکا تھا اس کی نوکری لگ گئی تھی اور اس ماہ کی آج سے 7 دن پہلے اس کو جو ہے نا اس کی پہلی تنخواہ ملی۔ اس وجہ سے اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کیجیے گا میری طرف سے، اور میں ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی تھی اور رکھوں گی۔ مجھے اب اس رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بیٹوں کی سوئی جو ہے نا اسی بات پر اٹک کے رہ گئی کہ آج سے 7 دن پہلے میرے بیٹے کو اپنی تنخواہ پہلی ملی۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں صدقے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، اسی لیے خود بھی صدقہ کیا کریں، دوسروں کو بھی تلقین دیا کریں، چاہے نیکی کو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو کبھی بھی حقیر مت جانیں۔ اگلی دفعہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔